میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے پروگرام میں۔ پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین۔ جی میرا پیارا دین ہمارے پروگرام کا نام ہے۔ پروگرام شروع ہو چکا ہے، تو جلدی جلدی مدنی چینل کی اسکرین کے سامنے آ کر بیٹھ جائیں، کیونکہ اس پروگرام سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ بہت ساری کی باتیں، بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، بہت ساری معلومات سیکھنے کو ملتی ہے، حدیث پاک بھی ہم یاد کرتے ہیں، پھر کلام بھی شامل کرتے ہیں، اسلامک ہسٹری بھی سنتے ہیں اور سنتیں بھی سنتے ہیں، آداب بھی سنتے ہیں۔ تو پیارے بچے اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، آج بھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ آخر تک ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہنا ہے، اور جو اچھی باتیں بتائی جائیں، جو اچھی باتیں بتائی جائیں انہیں کیا کرنا ہے؟ یاد رکھنا ہے، اور پھر دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ جی بالکل، ماشاء اللہ۔ جی پیارے بچوں، پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو سنائیں گے درود پاک کی فضیلت۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، پہلے سیگمنٹ بھی شامل کرتے ہیں، جس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ حدیث پاک یاد کرتے ہیں، اور پھر اس کے ترجمے کو یاد کرتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ ایک پیاری حدیث، سیگمنٹ ہوتا ہے، پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر دوسرا کے پاس پڑھتے ہیں، سناتے نہیں حدیث پاک، سناتے پہلے یاد کرتے ہیں، پھر ترجمہ یاد کرتے ہیں، پھر سناتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ تصویروں کے پاس۔ جی تصویروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو آئیے شامل کرتے ہیں اپنا پہلا سیگمنٹ، جس کا نام ہے ایک پیاری حدیث۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ جی پیارے بچے اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے سیگمنٹ میں ایک پیاری حدیث۔ اب بڑھیں گے حدیث پاک کی جانب اور دیکھتے ہیں آج کی کون سی حدیث پاک ہے۔ جی پیارے بچوں، آج کی حدیث پاک ہے، قول رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار۔ اس کا ترجمہ ہے، نہ نقصان دو نہ نقصان اٹھاؤ، نہ نقصان دو۔ حدیث پاک کو پہلے عربی میں یاد کریں گے، لا ضرر، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر۔ جی یہاں تک لا ضرر۔ علی بھائی، لا ضرر درارا یا دورارا؟ ضرر ضاد ہے، دال دال نہیں ہے، کیا ہے؟ دال نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ ضاد ہے۔ جی ماشاء اللہ۔ مدثر بھائی، لا ضرر ماشاء اللہ، لا ضرر۔ جی بلال بھائی، لا ضرر مزمل بھائی، لا ضرر اب اگلے حصے کو یاد کرتے ہیں، ولا ضرار، ولا ضرر ولا ضرار۔ ولا ضرر جی بلال بھائی، ولا ضرر مدثر بھائی، مزمل بھائی، ولا ضرر علی رضا بھائی، ولا ضرر ولا ضرار۔ جی ولا ضرر جی ولا ضرر ضرار، ماشاء اللہ۔ شروع میں پہلا حصہ کیا حدیث پاک کا؟ لا ضرر دوسرا حصہ ولا ضرر لا ضرر، لا ضرر ولا ولا ضرر درارا نہیں، ضرارا۔ جی حدیث پاک کا پہلا حصہ، ولا ضرر دوسرا حصہ ولا ضرر دوبارہ سے، لا ضرر ولا ضرر اب دال ہے یا دعاد ہے؟ دعاد کو کیسے پڑھتے ہیں؟ پر پڑھتے ہیں، تو ہم نے دال کی طرف اس کو دال کی طرح نہیں پڑھنا، بلکہ دعاد کو پر پڑھنا ہے، لا ضرر ولا ضرار۔ لا ضرر ولا ضرر
جی پوری حدیث پاک عربی میں. مزمل بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا ضرر ولا ضرار. علی رضا بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا ضرر ولا ضرار ولا ضرار. ولا ضرار. ماشاء اللہ. بلال بھائی. لا ضرر ولا ضرار. دوبارہ سے. لا ضرر او ضرورہ نہیں, لا ضرر. لا ضرر. ضاد ہے نا, ضاد پڑھیں. ضاد ضاد کو اب کیسے پڑھیں گے؟ پر اور مطلب موٹا موٹا. موٹا کر کے پڑھیں گے ضاد کو. لا ضرر صرف ضاد پر پڑھیں گے, باقی اس کو پر نہیں پڑھیں گے. لا ضرر. ماشاء اللہ. آگے. ضرار. جی ماشاء اللہ. مدثر بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا ضرر ولا ضرار. ماشاء اللہ. اب ترجمے کی طرف آتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ نقصان دو, نہ نقصان دو, نہ نقصان دو, نہ نقصان دو, نہ نقصان اٹھاؤ, نہ نقصان اٹھاؤ, نہ نقصان دو, نہ نقصان دو, نہ نقصان اٹھاؤ. نہ نقصان اٹھاؤ. جی مدثر بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا ضرر ولا ضرار. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ نقصان دو اور نہ نقصان اٹھاؤ. صرف ترجمہ. مزمل بھائی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ نقصان دو نہ اور نہ نقصان اٹھاؤ. جی علی رضا بھائی. ترجمہ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ نقصان دو اور نہ نقصان اٹھاؤ. بلال بھائی. ترجمہ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ نقصان دو نہ نقصان اٹھاؤ. نہ نقصان دو, نہ نقصان اٹھاؤ. کسی کو نقصان دینا بھی نہیں ہے, کسی کو نقصان اٹھانا بھی نہیں ہے, نہیں, کسی کو نقصان دینا بھی نہیں ہے, نہیں دینا, کسی کو نقصان نہیں دینا, نہیں دینا, نقصان نہیں دینا, کسی کو تکلیف نہیں دینی, کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے اس کو تکلیف ہو, دکھ ہو. تو ہمیں نہ کسی کو نقصان دینا ہے اور نہ ہی نقصان اٹھانا ہے. نہ نقصان دو نہ نقصان اٹھاؤ. اٹھاؤ. ہمیں کسی کو نقصان دینا بھی نہیں ہے اور کسی سے نقصان یعنی کسی کو کوئی تکلیف نہیں دینی. نہیں دینی. اور اس کے علاوہ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین, ایک اچھا معاشرہ وہ ہوتا ہے, کون ہوتا ہے اچھا معاشرہ؟ وہ ہوتا ہے. آگے سنتے ہیں کون سا معاشرہ ہوتا ہے. اچھا معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے. ایک دوسرے کا کیا رکھا جائے؟ خیال رکھا جائے. ایک دوسرے کی مدد کی جائے. کیا کی جائے؟ مدد کی جائے. کسی کو تکلیف نہ دی جائے, کسی کو نقصان نہ دیا جائے, کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے, کسی کی مدد کی جائے, کسی کو تکلیف نہ دی جائے. ایک دوسرے کا خیال رکھیں. تو اچھا معاشرہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں, کسی کو تکلیف نہ دیں, نقصان نہ دیں, کسی کی مدد کریں اور اچھے انداز سے پیش آئیں, حسن سلوک سے پیش آئیں. تو پیارے بچوں, ہم اگر معاشرے کا ایک اچھا فرد بننا چاہتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. جی ماشاء اللہ. اب لیا جائے گا آپ لوگوں کا امتحان. عربی میں بھی حدیث پاک, اردو میں بھی حدیث پاک ایک ساتھ. سب سے پہلے سنیں گے بلال بھائی سے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا ضرر ولا ضرار. درارا. جی آگے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ نقصان دو اور نہ نقصان اٹھاؤ. نہ نقصان دو اور نہ نقصان اٹھاؤ. جی مدثر بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا ضرر ولا ضرار. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ نقصان دو اور نہ نقصان اٹھاؤ. اور ہے بیچ میں ترجمے میں, دیکھیں اسکرین پر دیکھیں. نہ نقصان دو, پھر کیا ہے؟ نقصان دو کے بعد کیا ہے؟ نقصان نہ اٹھاؤ. جی ماشاء اللہ. اب بڑھیں گے مزمل بھائی کی طرف. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا ضرر ولا ضرار. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ نقصان دو نہ نقصان اٹھاؤ. ماشاء اللہ. علی رضا بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا ضرر ولا ضرار.
ہمارے پیارے نبی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ نقصان دو اور نہ نقصان اٹھاؤ. اب ہم کسی کو نقصان دیں گے تو آگے سے وہ بھی ہمیں نقصان دے گا, تو ہم کسی کو نقصان دیں گے تو ہمیں بھی نقصان اٹھانا پڑے گا. اگر ہم کسی کو نقصان نہیں دیں گے تو پھر ہمیں بھی نقصان نہیں کوئی پہنچائے گا. جی ماشاءاللہ, ان چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے ایک اچھا فرد بننے کے لیے, ایک اچھا بچہ بننے کے لیے. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, پہلا حصہ اس سیگمنٹ کا کمپلیٹ ہو چکا. اب کہاں بڑھیں گے ہم؟ کلام کی طرف یا تصویروں کی طرف؟ تصویروں کی طرف بڑھیں گے. جی بڑھیں گے تصویروں کی جانب. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بشروا ولا تنفروا, اس کا ترجمہ ہے خوشخبری سناؤ اور لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ. ماشاءاللہ, نام ہے ان کا بنت محمد ارشد اتاریہ ہیں, شاہ جہانیہ سے, لالا موسیٰ سے. ماشاءاللہ. نیکسٹ پروگرام میرا پیارا دین ہے, سیگمنٹ ایک پیاری حدیث ہے. قول رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ نور المؤمن, اس کا ترجمہ ہے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز مومن کا نور ہے. ماشاءاللہ, مسجد بھی بنانے کی کوشش کی گئی ہے اور مصلی بھی بنایا ہے. نام ان کا ہے قصوہ بنت محمد جنید رضا اتاری اور عمر ہے ان کی 7 سال. ماشاءاللہ. اور اس میں ایک چیز کا یہ خیال رکھا کریں کہ حدیث پاک زیادہ واضح ہو, جو اس میں آپ چیزیں ایڈ کرتے ہیں وہ چاہے تھوڑی چھوٹی ہو جائیں لیکن حدیث پاک واضح طور پر نظر آئے. جی ماشاءاللہ. نیکسٹ پکچر. میرا پیارا دین طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم, علم کی طلب ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. سویرا نور ہے اسلام آباد سے. ماشاءاللہ, بہت اچھے انداز میں آپ نے حدیث پاک لکھی ہے اور حدیث پاک تھوڑی چھوٹی ہے لیکن واضح بھی ہو رہی ہے. ماشاءاللہ, اچھے انداز میں آپ نے لکھا ہے. کینڈل بھی بنائی ہے اور پھر بک بھی بنائی ہے, قلم بھی بنایا ہے. نیکسٹ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر الناس من ینفع الناس, لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بنت انوش خان ہے داؤد خیل سے. ماشاءاللہ. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ, تسبیح بھی بنائی ہے آپ نے اور اس کے علاوہ گنبد شریف بھی بنایا ہے. نیکسٹ میرا پیارا دین, ایک پیاری حدیث من لا یرحم لا یرحم, اس کا ترجمہ ہے جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. جی اسلام آباد سے پکچر ہے, سویرا نور. ماشاءاللہ. نیکسٹ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الغسل یوم الجمعۃ سنت, جمعہ کے دن نہانا سنت ہے. شاہ جہانیہ سے بنت محمد ارشد اتاریہ. ماشاءاللہ, آپ نے بھی بہت واضح انداز میں, اچھے انداز میں, خوبصورت سے انداز میں حدیث پاک کو لکھا ہے. ماشاءاللہ, آپ بہت اچھے انداز میں پکچر بیچتی ہیں. اسی طرح مزید بھی دوسروں کو ترغیب دلائیں. نیکسٹ میرا پیارا دین, ایک پیاری حدیث خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا. ماشاءاللہ, لاہور سے پکچر ہے لائبہ شکیل. ماشاءاللہ, اچھے انداز میں آپ نے بھی حدیث پاک کو لکھنے کی کوشش کی ہے. نیکسٹ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی, اللہ پاک بندے کی مدد پر رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد پر رہے. بنت محمد ارشد اتاریہ, شاہ جہانیہ, لالا موسیٰ. ماشاءاللہ, آپ نے بھی اچھے انداز میں حدیث پاک کو لکھا ہے اور واضح نظر بھی آ رہی ہے حدیث پاک, اور پھر آپ نے اس پر ڈرائنگ بھی کی ہے, وہ بھی اچھی لگ رہی ہے. ماشاءاللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہم نے کچھ تصاویر اپنے اس پروگرام میں اس سیگمنٹ میں شامل کی, ایک پیاری حدیث سیگمنٹ میں. جن جن بچوں نے حدیث پاک کو لکھ کر سینڈ کیا, اللہ پاک ان تمام کو برکتیں عطا فرمائے, اور جنہوں نے نہیں لکھ کے سینڈ کیا انہیں بھی چاہیے کہ وہ ہمیں حدیث پاک لکھ کر سینڈ کریں. آج کی حدیث پاک بھی آپ لکھ کر سینڈ کر سکتے ہیں. آج کی حدیث پاک بھول گئے جی, لا ضرر ولا ضرار, یہ تو لکھنے میں بھی آسانی رہے گی. اور اس کے علاوہ اس کا ترجمہ ہے نہ نقصان دو نہ نقصان اٹھاؤ, اسے بھی آپ لکھ کر ضرور سینڈ کیجیے گا. جی پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اب بڑھیں گے کلام کی طرف, لیکن اس سے پہلے دکھائیں گے پکچر آف دا ڈے. جی سبحان اللہ, ماشاءاللہ. دیکھیں ماشاءاللہ, آپ نے اچھا انداز میں لکھ کے سینڈ کیا تو ہم نے آپ کو پکچر آف دا ڈے کا ٹائٹل دیا. بنت محمد ارشد اتاریہ, شاہ جہانیہ, لالا موسیٰ. ماشاءاللہ, حدیث پاک آپ نے لکھی تھی واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی, اللہ پاک بندے کی مدد پر رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد پر رہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی پیارے بچوں, تصاویر بھی شامل کر لی اور پکچر آف دا ڈے بھی دکھا دیا. بڑھیں گے اپنے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف. سیگمنٹ کا نام ہے جی کلام. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. جی پیارے بچوں
بچوں سیگمنٹ ہمارا شروع ہو چکا ہے. نام ہے اس کا کلام. جی ماشاءاللہ کلام سنانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے محمد انس ستاری. ماشاءاللہ محمد انس ستاری ہمارے ساتھ موجود ہیں انشاءاللہ الکریم. آج انس بھائی سے ایک بڑا پیارا کلام سنیں گے. انس بھائی کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں. ماشاءاللہ. جی بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر. مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر. مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر. مدینے میں سلام شوق کرنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر. سلام شوق کرنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر. تمہیں آئے نظر جب روزائے انور. مدینے میں تمہیں آئے نظر جب روزائے انور. مدینے میں نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم ان کو. نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم ان کو. بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور. مدینے میں بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور. مدینے میں بلا لو ہم غریبوں کو. بلا لو یا رسول اللہ. بلا لو ہم غریبوں کو. بلا لو یا رسول اللہ. پائے شبیر و شبر فاطمہ حیدر. مدینے میں پائے شبیر و شبر فاطمہ حیدر. مدینے میں مدینہ اس لیے
مدینے ماشاء اللہ انس بھائی سے ہم نے کلام سنا. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. اللہ پاک ہمیں بار بار یہ سعادت عطا فرمائے کہ ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے مدینے کے لیے جائیں. جی پیارے بچے اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، اب بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام ہے پیارے نبی کی پیاری سنت. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی پیارے بچوں، ہمارا سیگمنٹ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت. پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، پیارے نبی کی پیاری سنتوں میں سے ایک سنت قناعت بھی ہے. کیا ہے؟ قناعت کیا ہوتا ہے یہ سنیں گے انشاءاللہ. پیارے بچوں، قناعت کا مطلب ہوتا ہے جتنا ملا اس پر راضی رہنا، جتنا ملا اس پر راضی رہنا، زیادہ کی خواہش نہ کرنا. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ملتا راضی خوشی کھا لیا کرتے تھے، جو ملتا خوش ہو کر راضی ہو کر کھا لیا کرتے تھے. پیارے بچوں، ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قناعت اختیار کرنی چاہیے. قناعت یعنی سنت پر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے، اس سنت پر بھی عمل کرنا چاہیے. قناعت اسلام کا حسن ہے. اسلام کا کیا ہے؟ اسلام کا حسن ہے. قناعت کرنے والا خود کو دنیا سے بچاتا، آخرت کی راہ پہ چلتا. خود کو کیا کرتا ہے؟ دنیا سے بچاتا ہے اور آخرت کی راہ پر چلتا ہے. قناعت کرنے والا اللہ پاک کا محبوب ہے. قناعت کرنے والے سے لوگ بھی محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. جی کیا سنا ہم نے؟ علی رضا بھائی، جتنا ملے ہمیں اتنے میں خوش رہنا، اس کا مطلب ہے قناعت. جی قناعت کا مطلب یہ ہے کہ جو ملے اس پر راضی رہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے سنا کہ جو ملتا راضی خوشی کھا لیا کرتے تھے، اور یہ قناعت بھی ایک بہت پیاری سنت ہے. اسلام کا کیا ہے یہ؟ اسلام کا مل کے بتا دیں کیا ہے؟ حسن مطلب اسلام کی خوبصورتی ہے، بیوٹی آف اسلام. یہ اسلام کا حسن ہے قناعت. تو ہمیں بھی قناعت اختیار کرنی چاہیے. اب ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا سالن آ گیا، کوئی ایسی چیز آ گئی، کوئی کھانے کے لیے ایسی چیز آ گئی جو ہمیں پسند نہیں ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ ہم نہیں کھائیں گے نا. کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا. یہ بھی تو اللہ پاک کی نعمت ہے، اور اللہ پاک کی نعمت کو برا بھلا نہیں کہنا، بلکہ راضی ہو کر خوش ہو کر ہمیں اسے کھا لینا چاہیے. اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں ثواب ملے گا. سنت پر عمل کی نیت سے کریں گے تو کیا ہوگا؟ ثواب ملے گا انشاءاللہ الکریم. اور اللہ پاک بھی راضی ہوگا کہ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہم عمل کر رہے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں گے، اور پھر اللہ پاک کا محبوب ہو جاتا ہے بندہ قناعت اختیار کر کے. اور قناعت کرنے والے سے لوگ بھی کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں. جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، قناعت کے حوالے سے ہم نے سن لیا، اور پیارے نبی کی یہ پیاری سنت بھی ہے. اب بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم ایک بہت ہی پیاری کرامت سنیں گے. سیگمنٹ کا نام بتائیں گے یہاں پر موجود بچے. سیگمنٹ کا نام ہے، ایک بچے نے بتایا، کرامات صحابہ. مل کے بتائیں دوبارہ. کرامات صحابہ. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں، ہمارا سیگمنٹ ہے کرامات صحابہ. اس میں ایک صحابی کی ہم سنیں گے کرامت. کرامت کا مطلب، کرامت تو ہم سنتے ہیں، ہسٹری بھی سنتے ہیں ہم. کرامت کا مطلب کیا ہے بلال بھائی؟ واقعہ. دیکھ لیں، علی رضا بھائی نے واقعہ بولا، آپ نے بھی واقعہ بول دیا. کرامت کا مطلب کیا ہے؟ جی مدثر بھائی. کرامت یعنی معجزہ. معجزہ یہ تو غلط ہو گیا. کرامت یعنی معجزہ تو غلط ہو گیا. معجزہ وہ ہوتا ہے، میں بتاتا ہوں، ایسا عجیب کام جو عادتاً ممکن نہ ہو، یعنی عام لائف میں بندہ وہ کام نہ کر سکے، لیکن اگر وہ کسی نبی سے ظاہر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ معجزہ. اگر کسی صحابی سے، کسی ولی سے ظاہر ہو تو معجزہ ہوتا ہے، کرامت ہوتی ہے. اب ہم کیا سنیں گے؟ کرامت سنیں گے. کن کی؟ صحابی کی. کن کی؟ جی صحابی کی ہم کرامت سنیں گے. اب کرامتیں تو بہت ساری ہوتی ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں نا
کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خط دریا میں ڈالا گیا تو دریا دوبارہ چلنا شروع ہو گیا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کرامات سنتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کرامات سنتے ہیں، ہم حضرت عثمان غنی کی کرامات سنتے ہیں، اور آج ہم سنیں گے ایک بہت ہی پیارے صحابی کی کرامت۔ نام ہے صحابی کا حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ۔ نام کیا ہے بلال بھائی؟ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ۔ بلال بھائی کس کا نام ہے؟ جی بلال بھائی کیا نام ہے صحابی کا؟ حضرت زید بن زید بن نہیں ہے، سعید بن زید ہے۔ کیا ہے؟ سعید بن زید۔ یعنی آپ کا نام سعید اور آپ کے والد صاحب کا نام زید۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی ہم کرامت سنیں گے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی کیا ہی بات ہے، آپ رضی اللہ عنہ ان 10 صحابیوں میں سے ہیں جن کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ہر صحابی نبی جنتی، جنتی، ہر صحابی نبی جنتی ہیں۔ پیارے بچوں آج ہم آپ رضی اللہ عنہ کی کرامت سنیں گے۔ مدینہ شریف کے گورنر، اب یہاں سے واقعہ شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ غور سے سننا ہے۔ مدینہ شریف کے گورنر مروان بن حکم کی عدالت میں ایک عورت جس کا نام عروہ بنت اویس تھا، ٹھیک ہے، یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے۔ گورنر کون ہے؟ گورنر کون ہے؟ مروان، ٹھیک ہے، اور پھر جس عورت کا ہم آگے نام سن رہے ہیں اس عورت کا نام ہے عروہ بنت آگے اویس، جی عروہ بنت اویس۔ ایک عورت تھی جس کا نام تھا عروہ بنت اویس، اس نے آپ رضی اللہ عنہ پر کیس کر دیا۔ کیا کر دیا؟ کیس کر دیا۔ کن پر؟ جی حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ پر اس عورت نے کیس کر دیا جس کا نام تھا عروہ بنت اویس۔ اس نے آپ پر کیس کر دیا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے زمین لے لی ہے، اس عورت سے زمین لے لی ہے۔ جیسے زمین ہوتی ہے نا، جائیداد ہوتی ہے، گھر ہوتا ہے، ایسی زمینیں بھی ہوتی ہیں۔ تو اس نے کیا کہا، الزام لگایا کہ اس عورت نے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے زمین لے لی ہے۔ مروان نے جب آپ رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں پوچھا، مروان جو کیا تھا، مدینے کا گورنر تھا، مروان نے آپ رضی اللہ عنہ سے جب اس بارے میں پوچھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص کسی کی بالشت برابر بھی زمین لے لے گا تو قیامت کے دن اس کو 7 زمین کا طوق پہنایا جائے گا۔ تو اس حدیث کو سن لینے کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کسی کی زمین لے لوں؟ آپ کا جواب سن کر مروان نے کہا، مدینے کے گورنر نے کہا، اے عورت، اب میں تجھ سے کوئی گواہ نہیں مانگوں گا، جا تو اس زمین کو لے لے، جا تو اس زمین کو لے لے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ سن کر یہ دعا مانگی، یا اللہ پاک اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اندھی ہو جائے اور اسی زمین پر مرے۔ چنانچہ اس کے بعد یہ عورت اندھی ہو گئی۔ محمد بن زید بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس عورت کو دیکھا کہ وہ اندھی ہو گئی تھی اور دیواریں پکڑ کر ادھر ادھر چلتی پھرتی تھی، یہاں تک کہ وہ ایک دن اسی زمین کے ایک کنویں میں گر کر مر گئی اور کسی نے اس کو نکالا بھی نہیں، وہی کنواں اس کی قبر بن گیا اور آپ رضی اللہ عنہ کی دعا قبول ہو گئی۔ تو یہ کیا ہے؟ کرامت ہے۔ کون سے صحابی کی؟ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی یہ کرامت ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اولیاء اکرام کا، صحابہ اکرام کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، آمین۔ جی پیارے بچوں اب نعرے لگاتے ہیں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی، حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی، عثمان غنی، فاطمہ اور علی، حسن اور حسین بھی، والدین نبی، حضرت معاویہ اور ابو سفیان بھی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی۔ ماشاء اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، ہم نے کرامت بھی سن لی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت بھی سن لی۔ اب بڑھیں گے اگلی سیگمنٹ کی طرف، لیکن اس سے پہلے شامل کریں گے ایک پیارا سا کلام۔ انس بھائی کون سا کلام؟ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار۔ سبحان اللہ، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار۔ جی ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار،
شہ عالی وقار آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالی وقار یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار غربت خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں غربت خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے اور لپٹنا ملتزم سے والہانہ بار بار اور لپٹنا ملتزم سے والہانہ بار بار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار جانو دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ انس بھائی سے ہم نے کلام سنا، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کچھ نعرے لگاتے ہیں، پھر بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، راہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی، اے حبیب کبریا سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی ہے، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی ہے، اولیاء کا نظریہ سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی۔ ماشاءاللہ جی پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ سیگمنٹ کا نام ہے دین کی پیاری باتیں۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ جی پیارے بچوں، دین کی پیاری باتیں ہمارا سیگمنٹ ہے۔ آپ کو خوش آمدید کیا تھا ہمارے سیگمنٹ میں۔ دین کی پیاری پیاری باتوں میں سے ایک پیاری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ وقت کی کیا کرنی چاہیے؟ قدر کرنی چاہیے، کیونکہ گزرا ہوا وقت دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا۔ جی ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ فضول اور بیکار کاموں میں لگنا اچھی بات نہیں ہے۔ فضول کاموں میں اپنا ٹائم ویسٹ کرنا، بیکار کاموں میں، یہ اچھی بات علی بھائی کیا ہے؟ یہ اچھی بات ہے بری بات ہے؟ بری بات ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ ہمیں اپنے وقت کو اچھے انداز سے گزارنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ ہمیں نیکیاں کرنی چاہیے۔ ہمارے اسکول کا کام بھی ہو گیا، مدرسے کا بھی ہم نے یاد کر لیا، سب کچھ ہو گیا۔ اب کیا کریں بھائی؟ اب درود شریف پڑھیں۔ کھیلنا ہے وہ کھیلیں بھی، لیکن
اس کے ساتھ ساتھ درود شریف بھی پڑھیں، فضول کاموں میں نہ پڑھیں، بیکار کاموں میں نہ لگیں، بلکہ درود شریف پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، نمازیں پڑھیں۔ انشاءاللہ اس سے ہمیں نیکیاں ملیں گی اور ہمارے وقت میں بھی برکت ہوگی۔ اس سے کیا ہوگا؟ وقت میں بھی برکت ہوگی۔ وقت پر نماز پڑھنی چاہیے، اپنے کاموں کو وقت پر کرنا چاہیے۔ فضول وقت برباد کرنے سے بہت نقصان ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے وقت کو بچا کر صحیح استعمال کرنا چاہیے، وقت کو بچا کر صحیح استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں ملیں اور برکتیں حاصل ہوں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ وقت کو کیا کرنا ہے؟ جی، وقت کو بھی بچانا ہے اور وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ اچھے اچھے کاموں میں لگنا ہے، نیکیاں کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنے ہیں، نماز پڑھنی ہے، تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ فری بیٹھے ہوں تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ درود پاک کو پڑھنا ہے۔ درود پاک کی ہم فضیلتیں بھی سن رہے ہوتے ہیں۔ آج ہم نے کون سی فضیلت سنی تھی؟ کہ جو دن بھر میں مجھ پر 50 بار درود پاک پڑھتا ہے، پیارے آقا کا فرمان ہے کہ جو دن بھر میں مجھ پر 50 بار درود پاک پڑھتا ہے، میں اس سے قیامت کے دن مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ ایک درود پاک پڑھنے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ مٹتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ درود پاک کو کثرت سے پڑھنا ہے، اور جو کثرت سے درود پاک پڑھے گا کل بروز قیامت وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہوگا۔ تو ہمیں اور بھی اس کی بہت ساری بے شمار فضیلتیں ہیں، بہت ساری درود پاک پڑھنے کے فضائل ہیں، برکتیں ہیں۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کو بچا کر درود پاک پڑھنا ہے، نیکیاں کرنی ہے، اور ہمیں اپنے وقت کو اچھے کاموں میں استعمال کرنا ہے۔ اور برے کام کون سے ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے؟ کون کون سے برے کام ہوتے ہیں جن سے ٹائم ہمارا ویسٹ ہوتا ہے؟ جی علی بھائی، ایک کام بتائیں کوئی۔ کھیل کود کرنا۔ کھیل کود کرنا۔ موبائل پر کیا کرتے ہیں؟ ہم وقت ضائع کرتے ہیں، گیم کھیلتے ہیں۔ تو ہمیں موبائل پر بھی وقت ضائع، موبائل پر بھی ہمیں اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا۔ بلال بھائی، ہمیں جی اچھی باتیں کرنی ہے۔ اچھی باتیں کرنی ہیں، بالکل کرنی ہے۔ اور پھر برے کام کون سے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے ہیں؟ برے کام یہ ہے کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا۔ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ یہ بلال بھائی نے ہمیں بہت اچھی بات دے دی کہ اگر ہم کسی کو بلا وجہ تنگ کریں گے، اس کا بھی ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، اپنا بھی ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، اور پھر کسی کی دل آزاری کرنے کا الگ گناہ ہمیں مل سکتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ کسی کو تنگ بھی نہیں کرنا۔ آج ہم نے حدیث پاک کیا یاد کی تھی؟ کس کس کو یاد ہے؟ ہاں، ترجمہ کیا تھا؟ نہ نقصان دو نہ نقصان اٹھاؤ۔ تو ہم کسی کو نقصان دیں گے، اس میں بھی ہمارا ٹائم ویسٹ ہوگا۔ حدیث پاک ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے، اس لیے ہمیں حدیث پاک کو بھی یاد کرتے رہنا چاہیے، حدیث پاک پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ پیارے بچے اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، پیاری بات ہم نے دین کی سن لی ہے کہ ہمیں وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ اب بڑھیں گے پروگرام میرا پیارا دین کے آخری سیگمنٹ کی طرف، اور آخری سیگمنٹ کا نام ہے میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچے، وہ سیگمنٹ ہے ہمارا، یہیں پر ہی موجود رہنا ہے، حاضر رہنا ہے یہیں پر ہی، اسلامک ہسٹری۔ اس میں کیا کرتے ہیں ہم؟ بہت اچھی باتیں سیکھتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو پورے پروگرام میں سن رہے ہیں ہم؟ کیا سنتے ہیں؟ واقعہ سنتے ہیں۔ واقعہ تو ہم نے کرامت صاحبہ میں سنا تھا۔ خاص اس میں کیا کرتے ہیں؟ سنتے ہیں اسلامک ہسٹری۔ نام سے ہی واضح ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی تاریخ سنتے ہیں، ہسٹری سنتے ہیں۔ میرے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، اسلامک ہسٹری کے سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ہم نے سنا تھا کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے تھے۔ کہاں پہنچ گئے تھے؟ حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے تھے۔ ہم نے یہ بھی سنا تھا، حدیبیہ کا مقام کے حوالے سے بھی ہم نے سنا تھا۔ تو کہاں پہنچ گئے تھے صحابہ کرام اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم؟ حدیبیہ کے مقام پر۔ اب وہاں پر کیا ہوتا ہے انشاءاللہ کچھ آج سنیں گے اور پھر آگے کا مزید سنیں گے۔ پیارے بچوں، 6 ہجری کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ساتھ، کتنے صحابہ کرام ہیں؟ 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کی نیت سے مکہ شریف روانہ ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، ابھی کہاں پر ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم؟ مدینہ شریف میں، مکہ شریف روانہ ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام پر ٹھہرے تھے جسے حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، مکہ کے نان مسلم نے عمرہ کرنے سے روک دیا تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا، اور اسی مقام پر ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جس میں کچھ باتیں طے ہوئی تھیں۔ پہلی بات یہ تھی کہ 10 سال تک مسلمان اور ان کافروں کی آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہوگی، نان مسلمس کی اور مسلمس کی آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ کتنے سال تک؟ 10 سال تک۔ یہ کس کی پہلی بات ہے؟ ایگریمنٹ کی۔ کس کی؟ ایگریمنٹ کی پہلی بات یہ طے ہوئی کہ 10 سال تک مسلمانوں اور ان کافروں کو آپس میں
لڑائی نہیں ہوگی، ان کی آپس میں لڑائی نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ طے ہوئی کہ اس سال مسلمان عمرہ ادا نہیں کریں گے، سال مسلمان عمرہ ادا نہیں کریں گے۔ کون سے سال کا واقعہ ہے؟ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ مسلمان عمرہ ادا نہیں کریں گے، اگلے سال عمرے کے لیے آئیں گے۔ تیسری بات، جو نان مسلم مکہ سے مدینہ شریف جائے گا اسے واپس مکہ شریف بھیج دیا جائے گا، جو مکہ سے مدینہ شریف جائے گا اسے واپس بھیج دیا جائے گا، اپنے پاس نہیں روکا جائے گا۔ اب آگے کیا ہوا؟ لیکن جو شخص بھی مدینے سے مکہ آئے گا تو اسے واپس نہیں بھیجا جائے گا، یعنی جو غیر مسلم مکہ شریف سے مدینہ شریف جا رہا ہے اسے واپس بھیج دیا جائے گا، اور جو مدینہ شریف سے مکہ شریف آ رہا ہے اسے واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ آگے کیا ہوتا ہے؟ چوتھی بات یہ تھی کہ عرب کے قبیلوں کو اختیار ہوگا، یعنی ان کے پاس یہ پاور ہوگی، انہیں اختیار ہوگا کہ وہ جس سے چاہیں دوستی کریں، جس سے چاہیں جو ایگریمنٹ کریں، جس سے چاہیں ایگریمنٹ کریں، معاہدہ کریں، جس سے چاہیں دوستی کریں، جس سے چاہیں دشمنی کریں۔ میرے بچوں، اس ایگریمنٹ میں بظاہر جو باتیں تھیں وہ مسلمانوں کے خلاف تھیں، لیکن حقیقت میں مسلمانوں کے لیے اس میں بڑی سکسیس تھی۔ کیا تھی؟ بڑی سکسیس تھی، بڑی کامیابی تھی، جسے اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا ہے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اس کا ترجمہ ہے بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ہم نے بے شک تمہارے لیے روشن فتح کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ پیارے بچوں، اس ایگریمنٹ کے بعد جب صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس لوٹ رہے تھے تو صحابہ کرام پر غم کی کیفیت تھی۔ صحابہ کرام پر کیا تھی؟ غم کی کیفیت تھی، کیونکہ کیا ہوا تھا؟ پہلی بات کیا تھی کہ اس سال عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا، مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا۔ لیکن مسلمان کس نیت سے آئے تھے؟ مدینہ شریف سے مکہ شریف عمرے کی نیت سے آئے تھے۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ معاہدے میں یہ ہو گیا شروع میں ہی کہ عمرہ اس سال نہیں کرنے دیا جائے گا مسلمانوں کو، اگلے سال آ کر عمرہ کریں گے۔ تو اب بظاہر جب مسلمان واپس لوٹ رہے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو صحابہ کرام پر غم کی کیفیت ہے، صحابہ کرام غم کے عالم میں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے، ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے، وہ آیت مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ اور وہ آیت مبارکہ یہی تھی جو ابھی ہم نے پڑھ کے سنائی کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح کا فیصلہ فرما دیا ہے، روشن فتح کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ یہ اللہ پاک نے مسلمانوں کے لیے آیت نازل فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کے لیے ایسی فتح کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ فتح کا مطلب کیا؟ فتح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وکٹری ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کو جیتنا، کسی چیز میں کامیاب ہو جانا، فتح حاصل کر لینا، اسے فتح کہتے ہیں۔ تو اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کے لیے ایسی فتح کا فیصلہ فرما دیا ہے جو انتہائی عظیم، روشن اور ظاہر ہے، انتہائی عظیم فتح ہے، روشن کامیابی ہے۔ پیارے بچوں، اس صلح حدیبیہ کے ایگریمنٹ سے ہمیں ایک چیز سیکھنے کو ملی۔ ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ ہمیں سیکھنے کو یہ ملا کہ اگر کسی کام میں انتظار کرنے سے ہمیں زیادہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے تو ہمیں اس کام میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں فائدہ حاصل ہو رہا ہے، ہمیں کیا ہو رہا ہے؟ فائدہ حاصل ہو رہا ہے، تو ہمیں اب وہ کام کرنے میں ہمیں جلدی نہیں کرنی۔ اس سے آگے کیا ہوا یہ ہم کب سنیں گے؟ کب سنیں گے؟ اگلے دن، اگلی ایپیسوڈ میں سنیں گے کہ اس سے آگے کا کیا واقعہ ہوا۔ ابھی ہم نے کہاں تک سن لیا کہ ایگریمنٹ ہو گیا اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت بھی نازل ہوئی۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا ہمارا میرا پیارا دین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج بھی بہت ساری معلومات سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ ہمارے سیگمنٹ کرامات صحابہ، دین کی پیاری باتیں، پیارے نبی کی سنت، ایک پیاری حدیث، اور اس کے علاوہ ہمارا اسلامک ہسٹری، اس سے آپ نے بہت ساری معلومات سیکھی ہوگی اور آپ کی معلومات میں بہت اضافہ بھی ہوا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے، اچھے اچھے کام کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا